پارٹی کو ووٹ کرتا ہے اور وہ کس کا حامی ہے. میرا صرف اور صرف انٹرسٹ یہ ہے کہ کون ڈیلیوری کرتا ہے پاکستان کی عوام کی زندگی بہتر کرنے کے لیے. اگر آپ پاکستان کے عوام کی زندگی بہتر کرنے کے لیے، معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں، آپ چاہے اعلانیہ کارڈ ہولڈنگ ممبر ہوں کسی اور سیاسی پارٹی کے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. سو آئی ول جج یو آن پرفارمنس اینڈ آئی ول جج یو آن ڈیلیوری ٹو دا پیپل آف پاکستان الون. جی میں ایک اکانومسٹ تو نہیں ہوں اور نہ میں آپ لوگوں کا ایک سادہ سا سوال میں نے پوچھنا ہے کہ جب پی ٹی آئی کی جو جب الیکشن کمپین ہو رہا تھا یا اس سے پہلے 22 سال جس میں مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں انہوں نے پرچہ کیا سریا، بلکہ وہ محبت کرتے ہیں عمران خان سے، اب بھی محبت کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلا جو ان کو یہ تکلیف ہوئی کہ چلے شہروں کو صاف کرنے کے نام پہ ایک بہت بڑے جو ڈرائیو چلا اس میں جو تجاوزات کے خلاف. اب دیکھیں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں، ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں اور کاروبار جو ہے وہ اس کا اس وقت بظاہر کوئی چانس نہیں ہے کہ کاروبار کے کوئی آلٹرنیٹ ان کو میسر آ سکے. اب ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی اور صبر کرو، 3 سال آپ کو مشکل ہے اور خواب ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. دوسرا ایک چھوٹی سی بات وہ ایک جو گزارش ہے اپنے فائنانس منسٹر صاحب، آپ ماشاء اللہ بڑے انٹلیکچوئل اور بڑے انٹرپرائزنگ شخصیت ہیں، اور گزارش یہ ہے کہ یہ جو بار بار ریٹورک ایک ہی ریٹورک چل رہا ہے، جو اٹھتا ہے وہ ایک تقریر شروع کر دیتا ہے کہ یہ سارے ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے پوری قوم جو ہے یہ ڈاکو لٹیرے ہیں. اور ہر کوئی کہا جاتا ہے کہ جس ادارے کو دیکھے وہ کرپشن ہے، ہر ادارہ جہاں بھی دیکھتے ہیں کرپشن کر. اب ان حالات میں دیکھیے کون آئے گا جو ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، جب ان کو پتا ہوگا کہ ادارے جو ہے وہ ایجائل نہیں ہے، انرٹ ہے، کرپٹ ہے، کام نہیں ہوتا ہے. تو یہ ریٹائرنگ جب وہ بند کروائیں یا پھر ان لوگوں کا بھی کچھ کر دیں جو محبت کرتے ہیں، وہ بیچارے یہ نہ پھر کہنے کو مجبور ہوئے اور ایک خیر ہمارے نہیں. اس کے اوپر یہ بڑی بہت اہم بات ہے. اچھا جی، ہوتا یہ ہے کہ میں جب پڑھے لکھے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور بات کرتا ہوں، تو اگر اشفاق صاحب میں آپ کو بتاؤں نا کہ مجھے سب سے زیادہ مشورہ کیا ملتا ہے، تو مجھے سب سے زیادہ مشورہ یہ ملتا ہے کہ یار یہ عمران خان کو سمجھاؤ یہ کرپشن کرنی چھوڑ دے یار، اور بھی آگے بڑھیں یار. ٹھیک ہے جی. اور پھر میں جاتا ہوں عوام کے پاس، وہ روضہ رسول ہو، وہ خانہ کعبہ ہو طواف کرتے ہوئے، وہ اسلام آباد کا ایئرپورٹ ہے یا کوئی سڑک ہو، مجھے جب پاکستان کے عوام کا بندہ ملتا ہے نا، مجھ سے نہ وہ پوچھتا ہے افراط زر نہ کچھ، وہ مجھ سے صرف ایک پوچھتا ہے سر چوروں کو کب اندر ڈالیں گے. دس از دا ڈیمانڈ آف دا پیپل آف پاکستان. اچھا یہ تو ہے ہی ہے، ایک یہ کلاس ڈیوائڈ تو تھا ہی تھا. مجھے ابھی پچھلے اتوار میں کراچی میں تھا، ہفتے کو تو ڈنر تھا وہاں پہ، بزنس کارپوریٹ ایگزیکٹو ایلیٹ پاکستان کی وہاں پہ تھی، اور مجھے ایگزیکٹلی یہی مشورہ ملا یار یہ عمران خان سے بولو یار آگے دیکھیے کیا کرپشن لگائی ہوئی ہے. اچھا وہ میں زیادہ تر ظاہر مرد حضرات جو تھے ان کے ساتھ بات کرتا، ٹیبل پہ 6-7 خواتین بیٹھی ہیں، انہوں نے کہا ادھر آئے نا ذرا آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. میں چلا گیا ہوں ان کے پاس، وہ کہتی ہیں کہ آپ سے بہت سوال پوچھے تھے، ہمارا آپ سے صرف ایک سوال ہے. میں نے بتائیے کیا سوال ہے؟ چوروں کو کب بند کریں گے؟ تو یہ سو دیکھیں اب چیلنج یہ ہے، آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا نا یہ بڑا امپورٹنٹ چیلنج ہے، کیونکہ یہ 2 دھاری تلوار ہے. ایک آپ نے کمٹ کیا ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر، اس معاشرے کے اندر انصاف لے کر آنا ہے، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایک جیب کاٹنے والے کی کو جیل ہوتی ہے تو جس نے ملک کو لوٹا ہے اس کو بچ کے نہیں جانا چاہیے. انصاف کا تقاضا ہے، آپ نے یہ بھی کرنا ہے. ساتھ ہی آپ کی لیڈرشپ کی ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ایسا ماحول نہ پیدا ہو جائے کہ لوگ منفی سوچ کی طرف چلے جائیں. تو امید بھی دلانا ہماری ذمہ داری. یہ دونوں کام مشکل ہے لیکن دونوں کام ساتھ ساتھ کرنے ہیں. وہ خاتون
السلام علیکم سر، سوال ہے کل آپ کا انٹرویو دیکھا ہارٹ ٹاک میں BBC والا، بہت اچھا انٹرویو تھا. ایک دو چیزیں مجھے کلیئر ہیں وہ فیکٹ بتا دیجیے کہ ڈالر سے جو روپے کی ویلیو جو ڈاؤن ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ ہم نے IMF کے کہنے سے پہلے ڈی ویلیو کر دیا تھا. تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ پرائم منسٹر کے نالج پر آپ کے نالج میں یہ بات تھی کہ ڈالر کا ریٹ جو وہ زیادہ سے آپ کو. اور سر ایک اور چیز آپ نے کہا کہ میڈیا زیادہ ہے، بالکل صحیح شعور ہے یقیناً آپ نے، لیکن کیا آپ کے نالج میں ہے کہ وائس آف امریکہ اردو اور پشتو کا جو ویب سائٹ پیج ہے وہ کافی بلاک کرے جا رہی ہے؟ اچھا جی، دوسری تو آپ کا سوال کا جواب ہے کہ نہیں جی مجھے نہیں پتا کہ بلاک کرنے جا رہی ہے، مجھے بالکل آئیڈیا نہیں ہے. مجھے یہ، میں تو ان کو صرف سادہ سی بات کر رہا تھا، کسی دن شام کو بیٹھ جاؤ 7 بجے سے 11 بجے تک سن لو ٹی وی پہ کیا ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ چل جائے گا میڈیا آزاد ہے کہ نہیں ہے. تو اس کے لیے تو بڑی ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک آپ نے ڈالر کی بات کی، میں نے آج اخبار میں پڑھا ہے، میں نے یہ خود آج اخبار میں پڑھا ہوا ہے کہ وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہم نے یہ کر دیا. اس انٹرویو کو دوبارہ سن لیں، اس کے اندر میں نے کہا، پہلے بتایا ہم نے کیا کیا، پھر میں نے کہا سینٹرل بینک نے کیا کیا. وہ سینٹرل بینک کے ایکشنز ہیں، میں پہلے بھی اس کو ایکسپلین کر چکا ہوں، اور یہ بڑی ضرورت ہے پاکستان کی قوم کو سمجھنے کے لیے کہ ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ کوئی قوم کی معذرت کے ساتھ مردانگی کا ثبوت نہیں ہے، وہ ایک اکنامک ویریبل ہے. جب آپ ایکسچینج ریٹ کو مصنوعی طور پر اوپر رکھتے ہیں، جیسے میاں نواز شریف نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے 10 پیسے کی کبھی چینج نہیں ہو سکتی تھی، آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے جو وہ کہہ رہے تھے، لیکن چلے ان کا یہ پولیٹیکل اور اکنامک ویژن تھا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا تھا، 25 ارب ڈالر سے آپ کی ایکسپورٹ گر کے 21 ارب ڈالر پہ ہو گئی. لاکھوں مزدور جو ہے وہ ایکسپورٹ انڈسٹری کا بے روزگار ہو گئی. یہ فیصل آباد والے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں فیصل آباد میں ہوا کیا ہے. اور صرف فیصل آباد میں نہیں ہوا، امپورٹس بڑھتی چلی گئیں. پاکستان کو ایک سال کے اندر 19 ارب ڈالر کا خسارہ ہوا. ریکارڈ آپ کے بیرونی قرضے ہو گئے، زر مبادلہ کے ذخائر پھر بھی گرتے شروع ہو گئے. آپ نے ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا وہ کام کرنے کے لیے جو آپ کے پاس آئینی اختیاری جس کا نہیں تھا. سو یہ فیصلے جو ہیں یہ دل سے نہیں، یہ دماغ سے کرنے والے فیصلے ہیں. اور جو آئینی نظام ہے آپ کا، اور دنیا کے اندر جو آئینی نظام ہے اس کے اندر اسپیشلائز انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جن کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے. جس طریقے سے انصاف کا نظام حکومت نہیں چلاتی، وہ کورٹس چلاتے ہیں، وہ انڈیپینڈنس ضروری ہوتی ہے. اسی طریقے سے اس کا بھی نظام جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ آٹونومس ادارہ چلاتا ہے. جی نظر جی تقریب سے خطاب. ٹوئنٹی 24 نیوز